میری زندگی میں اتفاقات کا عمل دخل بہت رہا ہے۔ ویسے اتفاق تو کسی کے ساتھ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے، لیکن میرے ساتھ جس طرح ہوتا رہا ہے اس کو محض اتفاق نہیں سمجھتی میں، کیونکہ میرے ساتھ جس طرح واقعات یا حادثات پیش آتے رہے ہیں وہ اتفاق نہیں بلکہ سوچے سمجھے منصوبے لگتے ہیں۔ میری یہ کہانی پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں وہ محض اتفاق ہیں، اس میں کوئی اللہ کی مصلحت تھی۔ خیر، اللہ کی مصلحت تو ہر کام کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے۔ میرے ساتھ جو بھی گزری وہ بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ میری زندگی میں حیرت انگیز اتفاقات کا سلسلہ جس روز شروع ہوا وہ میری شادی کا دن تھا، بلکہ یوں کہیے کہ شادی کے رسومات شروع ہوتے ہی اتفاقات سامنے آنے لگے۔ ہمارے معاشرے میں شادی سے چند دن پہلے دلہن کے گھر ایک رسم ہوتی ہے جس کو رسم مایوں کہا جاتا ہے۔ مایوں والے دن دلہن کو پہلے پیلے رنگ کا جوڑا پہنا کر بٹھا دیا جاتا ہے، پھر ساتھ سہاگنیں دلہن کا منہ میٹھا کرواتی ہیں، گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتی ہیں اور شگن کے لیے ابٹن پہلے اپنے سیدھے گال پر پھر تھوڑا سا لگا کر دلہن کے چہرے کے دائیں طرف بھی لگا دیتی ہیں۔ اسی مناسبت سے ڈھولک گیت بھی گائے جاتے ہیں۔ خیر، اب تو مووی کے چکر میں ساتھ سہاگنوں کے علاوہ کواری لڑکیاں بلکہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی یہ رسم ادا کرنے لگی ہیں، اور یہ سات سہاگنوں کی پابندی بھی ختم ہو گئی ہے، ورنہ پہلے زمانے میں ایسی سات سہاگنوں سے رسم کی ابتدا کی جاتی تھی جو اپنے گھر میں خوش باش ہوں اور صاحب اولاد بھی ہوں۔ اس ضمن میں بوڑھی سہاگنوں کی بڑی اہمیت تھی، یعنی خاندان کی وہ بزرگ خواتین جو بڑھاپے میں بھی سہاگن ہوں، جن کے شوہر زندہ اور سلامت ہوں اور جو نانی دادی کے عہدے پر بھی فائز ہو چکی ہوں۔ ارے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ہاں، تو میں یہ بتا رہی تھی کہ مایوں کی رسم ادا کرنے کے لیے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا جہاں مجھے شادی کے دن بیٹھے رہنا تھا، اور دن میں کئی بار ابٹن لگایا جانا تھا۔ مایوں والی اس رسم کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ لڑکی کو کچھ دن گھر کے کاموں سے آزاد کر کے صرف اور صرف اس کے رنگ روپ کو نکھارنے کی کوشش کی جائے تاکہ دلہن بن کر اس کے اوپر خوب روپ چڑھے اور وہ بہت خوبصورت نظر آئے۔ مایوں کی یہ رسم دلہا والوں کے یہاں رسم برائے رسم ہوتی ہے، کیونکہ دلہا کو کون سے مخصوص جگہ بیٹھنا ہوتا ہے، یہ تو ہلا گلا کرنے کا بہانہ اور بہنوں اور بھاوجوں کو نیک وصولنے کا موقع ہوتا ہے۔ رسم مایوں کے موقع پر زیادہ تر شادی والے دونوں گھروں کو ایک دوسرے کی رسم میں بلایا جاتا ہے اور دعوت کا انتظام ہوتا ہے، گویا یہ شادی کی رسمیں شروع ہونے کا اعلان ہوتا ہے۔ قصہ مختصر، دلہا والوں کے یہاں اس رسم کے موقع پر میرے گھر سے میری بہنیں، کزنز اور بھاوجے وغیرہ گئی تھیں، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا تھا کہ دلہا میاں کو اتفاق سے صبح سے بخار چڑھا ہوا ہے۔ اس صورت میں کسی رسم کا سوال ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی میرے سسرال والے ایسی رسموں کو ہندوانہ طریقہ اور بدعت سمجھتے تھے، مگر میری بہنوں اور بھابھیوں کی خوشی کی خاطر اس کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن دلہے کو اتفاقی طور پر بخار چڑھ جانے کی وجہ سے رسم کی ادائیگی نہیں ہو سکی تھی اور میری بہنیں وغیرہ منہ لٹکا کر واپس آ گئی۔ گھر واپسی پر ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ یہ پہلا اتفاق ہے کہ دلہا عین شادی کے موقع پر بخار میں جل رہا ہے، جبکہ میری کچھ کزنز کا خیال تھا کہ کوئی بخار نہیں ہے، یہ سب ہم کو رسم نہ کرنے کا بہانہ تھا، کیونکہ دلہا تو سامنے آیا ہی نہیں، یہ انہوں نے ہماری انسلٹ کی ہے۔ اب عالم یہ تھا کہ سب لوگ اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ کچھ لوگ پریشان بھی تھے، جس میں میری والدہ اور والد، نانی اور دادی سر فہرست تھیں، کیونکہ دوسرے ہی دن شادی تھی، لیکن اب یہ ایک حسین اتفاق ہی تھا کہ میرا نکاح 6 مہینے پہلے ہو چکا تھا۔ یہ رخصتی کی تیاری تھی، ورنہ شاید بڑی پریشانی ہوتی، کیونکہ نکاح میں کافی وقت لگتا ہے اور دلہا کی طبیعت خراب ہونے کے باعث بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال دوسرا دن رخصتی کا تھا، اور پھر یہ ہوا کہ بارات دلہا کے بغیر آ گئی، کیونکہ دلہا میاں کو بخار کے ساتھ یرقان کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا، یعنی پھر وہی اتفاق۔ شادی کے رنگ میں بھنگ پڑ گیا، خوشیاں اور ہنگامے ماند پڑ گئے۔ بھلا دلہے کے بغیر رخصتی کا عمل ہو سکتا ہے؟ شادی حال میں آتے ہوئے مہمان بغیر دلہا کے بارات دیکھ کر عجیب سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ لڑکا شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھا، تو کوئی دلہا کی پسند کوئی اور بتا رہا تھا، کوئی جہیز اور لین دین کا مسئلہ بتا رہا تھا۔ غرض کے لوگ اپنی طرف سے جو دل میں آ رہا تھا بلا تکلف اظہار کر رہے تھے، مگر
دلہا کی والدہ یعنی میری ساس نے سب کو سمجھایا کہ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے دلہا کو بارات کے ساتھ نہیں لایا گیا، مگر رخصتی کے وقت ضرور بلوایا لیا جائے گا۔ ویسے بھی نکاح تو ہو ہی چکا تھا، یوں لوگوں کی زبانیں بند ہوئیں۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب مجھے سٹیج پر لایا گیا تو اس سے ذرا دیر پہلے دلہا صاحب بھی تشریف لا چکے تھے، لیکن بیماری کے بہانے کوئی رسم نہیں ہو سکی تھی۔ سالیوں کا دلہا کو پان کھلانا، جوتے چرانا اور پیسے وصولنے کا ارمان دل ہی میں رہ گیا تھا۔ یعنی جیسے ہی مجھے سٹیج پر لایا گیا اسی وقت رخصتی کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ میری سب کزن دوستے اور بھابیاں ہنسی ہنسی میں کہہ رہی تھی یہ پہلی دلہن ہے جو اپنی ناز برادری اٹھوانے کے بجائے شادی کے پہلے ہی دن دلہا کی تیمارداری کرے گی۔ پھر وہی اتفاق ہوا، سسرال میں نہ منہ دکھائی، نہ رسم ہوئی، نہ کھیر کھلائی، نہ کوئی سلامی ملی۔ دلہا میاں تو اپنے کمرے میں جا کر ایسے بے سدھ ہوئے کہ ساری رات ان کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹی مجھے ہی رکھنی پڑی اور ٹائم دیکھ کر دوا کھلانی پڑی۔ اور یہ اتفاق بھی مجھے دلہن کے ساتھ ہی ہوا کہ شادی کی پہلی رات میرے کمرے میں میری نند بھی ساتھ ہی رہی تھی، اور ہاں ان کی بیماری کے پیش نظر ولیمہ بھی ملتوی ہو گیا تھا۔ ان کی صحتیابی میں تقریباً 1 مہینہ لگ گیا تھا، اور میرے ساتھ وہی ہوا تھا جو میری بہنوں، بھابھیوں اور دوستوں نے کہا تھا، یعنی یہ پہلی دلہن ہوگی جس کے سسرال میں پذیرائی کی بجائے اس کو دلہا کی خدمت کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے یہ سب میرے ساتھ اتفاق ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد تو اتفاق نے گویا میرا گھر دیکھ لیا تھا۔ میرے ساتھ ہر وقت اتفاقی طور پر عجیب و غریب حالات پیش آنے لگے تھے۔ زیادہ تر کوئی نہ کوئی اتفاق اس وقت ہوتا ہے جب ہم میاں بیوی خوشگوار موڈ میں تنہا ہوتے، اور جب بھی کوئی اچھی محبت بھری یا ہنسی مذاق کی بات ہوتی اس وقت غیر محسوس طریقے پر ایسے لگتا جیسے کوئی اور بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ میرے شوہر کے چہرے کے رنگ اڑ جاتے، ان کی رنگت پیلی پڑ جاتی، اور مجھے بھی ایک عجیب بے چینی اور خوف محسوس ہوتا۔ پھر میرے شوہر کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی، اور اس کے بعد کئی دنوں تک ان کی طبیعت خراب رہتی۔ وہ بہت نڈھال اور کمزور لگتے۔ مجھے کبھی کبھی خیال آتا شاید میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، میرا میاں یا تو نفسیاتی مریض ہے یا پھر شادی ان کی مرضی سے نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے ان کی پسند کوئی اور ہو، مجھے سامنے دیکھ کر ان کو وہی یاد آ جاتی ہو جو ان کی پسند ہے، اس لیے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میں یہ سب سوچتی، مگر ان کے نارمل رویہ اور اپنے ساتھ حسن سلوک دیکھ کر مجھے خود ہی اپنے خیالات کی نفی بھی کرنا پڑتی۔ ایک دن بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے کسی عزیز دوست کو اس راز میں شریک کر کے اپنی یہ الجھن اور پریشانی اس کے سامنے بیان کروں گی، اور کسی پیر فقیر سے روحانی علاج کے لیے مشورہ بھی کروں گی۔ یہ سوچ کر میں بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ اس دن میرے شوہر آفس سے جلدی گھر آ گئے تھے۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلے گئے اور اے سی چلا کر کمرے کا دروازہ لاک کر دیا تھا، لیکن ابھی ہم بیڈ پر بیٹھے ہی تھے کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی بند دروازے سے اندر آیا ہو۔ میں نے اپنی نظروں سے ایسے اسے دیکھا نہیں، مگر مجھے محسوس ہوا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنے میاں کی طرف دیکھا تو وہ خود بھی بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ مجھے ایسے لگا تھا جیسے وہ کسی کو دیکھ رہے ہوں اور بغیر الفاظوں اور آواز سے کسی سے گفتگو کر رہے ہوں۔ اس وقت میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی اور میں نے جلدی آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تھا۔ آیت الکرسی پڑھتے ہی میں نے محسوس کیا تھا جیسے وہ مشکل سے نکل آئے ہوں اور ہلکے پھلکے نظر آنے لگے تھے، اور نارمل انداز میں بیڈ پر آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے صاف محسوس ہوا تھا جیسے کوئی غصے کے عالم میں تیزی سے کمرے سے نکلا ہو، اور پھر نہ جانے کب تک میں چاروں قل اور آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی تھی، اور اسی عالم میں مجھے غنودگی آ گئی تھی۔ پھر غنودگی کی کیفیت میں ہی میں نے دیکھا تھا کہ کوئی حسین اور جمیل عورت میرے پاس کھڑی ہے، جس کے بال اس کے گھٹنوں سے نیچے آ رہے تھے، اور وہ میرے پاس کھڑی کہہ رہی تھی، تم کچھ بھی کر لو، حسن میرا ہے، صرف میرا۔ اور پھر فوراً ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میرے شوہر بڑے مزے سے بے خبر سو رہے تھے۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ان پر کچھ اثرات مسلط ہیں۔ اس کے بعد قرآنی آیات کا ورد میں نے اپنا معمول بنا لیا تھا، اور ہر وقت خود پر اور اپنے شوہر پر دم کر کے حصار بھی باندھنے لگی تھی، یہاں تک کہ جب وہ گھر پر نہ ہوتے تب بھی ان پر تصور میں دم کرتی اور حصار کھینچ دیتی تھی۔ اب مجھے صاف محسوس ہونے لگا تھا کہ کوئی ان کے قریب آتا ہے مگر فوراً ہی ان سے دور چلا جاتا ہے۔ ایک دن میں نے بہت ہمت کر کے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟
جو اچانک آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے؟ یہ سوال کرنے سے پہلے ان کی اور اپنے گرد حصار باندھنا نہیں بھولی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں وہ کچھ دیر تو خاموش رہے تھے، جیسے سوچ رہے ہوں کہ بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے نہیں معلوم یہ میرے ساتھ کب سے اور کیوں ہو رہا ہے۔ ایک عورت بہت سریلی آواز میں میرا نام لے کر مجھے پکارتی ہے۔ میں صرف اس کی ایک جھلک دیکھتا ہوں جو بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے بے انتہا لمبے بال ہیں۔ اس کے بعد اس کا سراپا غائب ہو جاتا ہے اور صرف چہرہ نظر آتا ہے۔ پھر وہ چہرہ آہستہ آہستہ میرے قریب آتا ہے۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں سب بھول جاتا ہوں، پھر میری طبیعت سخت خراب ہو جاتی ہے۔ میں کئی دنوں تک معاف ہو جاتا ہوں۔ میرے میاں نے اپنی زندگی سے جڑا یہ راز میرے سامنے افشاں تو کر دیا تھا، لیکن شاید یہ راز کھلنے کے بعد وہ غیر انسانی مخلوق بھی نڈر ہو گئی، کیونکہ اب اس کے میرے میاں حسن کو پکارنے کی آواز مجھے بھی آنے لگی تھی۔ اب تو وہ غصے بھری آواز میں کہنے لگی تھی، حسن میرا ہے، صرف میرا ہے، جبکہ پہلے صرف محسوس ہی ہو رہا تھا۔ میں نے بھی قرآنی آیات کے ورد کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ایک روز میری ایک نہایت قریبی عزیز دوست نے مجھے ایک روحانی علم رکھنے والی خاتون باجی کے بارے میں بتایا۔ وہ اس طرح کے مسائل یعنی عصبی اثرات وغیرہ کا علاج کرتی ہیں، مگر وہ صرف عورتوں سے ہی بات اور ملاقات کرتی ہیں۔ میں نے فوراً ان خاتون کے پاس جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، لیکن پھر وہ اتفاق آڑے آ گیا تھا۔ جس دن میں نے اپنی اس دوست کو بلایا تھا، اس کے ساتھ ان باجی کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بتانا تھا، عین اسی دن میرے شوہر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور وہ آفس نہیں گئے۔ اس صورتحال میں ان کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اور پھر اسی طرح کے اتفاقات میرے ساتھ پیش آتے رہے۔ میں اپنی تمام کوشش کے باوجود اپنے شوہر کے مسئلے کے لیے کہیں نہیں جا سکے، مگر اس دوران وہ مخلوق پابندی سے آتی اور حسن پر اپنا حق جتاتی کہ حسن میرا ہے، صرف میرا۔ لیکن اب یہ ضرور ہوا تھا کہ وہ مخلوق حسن کے پاس پابندی سے آتی تو تھی، مگر فوراً واپس بھی چلی جاتی۔ ایسا یقیناً میری قرآنی آیات کی پڑھنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس طرح سے 3 سال گزر گئے۔ میری گود ابھی تک ہری نہیں ہو سکی۔ میری ساس نے 1-2 ڈاکٹر سے میرا چیک اپ کروایا۔ سب کا ایک ہی جواب تھا، کوئی کمی نہیں، کوئی خرابی نہیں، سب کچھ نارمل ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کی رضا پر راضی رہیں۔ اس دوران وہ مخلوق ہفتہ 10 دن کے وقفے سے حسن کے پاس آتی رہی۔ اب تو مجھے اس کا وہ انسانی روپ والا چہرہ نظر آنے لگا تھا۔ اکثر رات کو جب ہم لوگ بے خبر سوتے رہتے، ایک انجانی آہٹ سے میری آنکھ کھل جاتی تھی اور میں دیکھتی کہ وہ مخلوق میرے شوہر کے چہرے کے قریب جھکی ہوتی، مگر میرے جاگنے اور متوجہ ہونے پر فوراً غائب ہو جاتی۔ پھر 1-2 دن میرے شوہر نڈال اور کمزور محسوس ہوتے تھے۔ گزرتے وقت اور حالات کے ساتھ میں نے اس غیر انسانی مخلوق کو اپنی انجانی سوتن کے طور پر قبول کر لیا تھا اور اس کے مقابلے پر اتر آئی تھی۔ قرآنی آیتوں کے ورد کی وجہ سے ہی وہ میرا کوئی نقصان تو نہیں کر پا رہی تھی، مگر اپنے اس دعوے کو بہت شدت کے ساتھ میرے کان میں ایک سرگوشی کی صورت میں دہرانے لگی تھی کہ حسن صرف میرا ہے، صرف میرا۔ ایک روز میری ساس صاحبہ نے مجھے ایسی لیڈی ڈاکٹر کا بتایا تھا جو دوا کے ساتھ روحانی علاج بھی کرتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، دلہن تم کل میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں ان بزرگ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس لے جاؤں گی جو تمہارا چیک اپ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دم وغیرہ بھی کر دیں گی۔ میں جی اچھا کہہ کر خاموش ہو گئی تھی، مگر دل میں خوش بھی ہوئی تھی کہ اگر وہ ڈاکٹر صاحبہ واقعاً کوئی بزرگ ہستی ہوئی تو میں انہیں اصل مسئلہ بتا دوں گی، کیونکہ میرے دل میں بھی وہ شدید خواہش تھی کہ میری کوئی اولاد ہو، لیکن پھر وہی اتفاق آڑے آ گیا تھا۔ جس دن ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، اس روز صبح میری ساس باتھ روم میں گر گئی اور ان کی کونی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ انہیں آپریشن کے لیے اسپتال میں داخل کروانا پڑا اور یوں پھر وہ بات ٹل گئی تھی۔ اسی دن میں گھر کا کام ختم کر کے کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے گئی تھی اور ابھی بیڈ پر دروازے کی دوسری جانب کروٹ لے کر لیٹی ہی تھی کہ ایک آہٹ پر میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی لڑکی میرے کمرے کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ اس کے لمبے بال اس کی پشت پر لہرا رہے تھے۔ میں فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسی اثناء میں وہ پلٹی تھی اور میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہی انجانی مخلوق انسانی روپ لیے میرے سامنے تھی۔ اس نے میرے بہت قریب آ کر کہا تھا، میں تم کو پھر یہ بتا رہی ہوں کہ حسن صرف میرا ہے، صرف میرا، اور اگر تم چاہتی ہو کہ حسن تمہارے پاس رہے تو تمہیں اولاد کی خواہش سے دستبردار ہونا پڑے گا۔
تم حسن کے بچے کی ماں کبھی نہیں بن سکتی۔ اگر تم میری بات مان لو گی تو بہت فائدے میں رہو گی، دولت میں کھیلو گی، لیکن اگر تم نے حسن سے اولاد کے لیے کوئی کوشش کی تو یاد رکھنا میں حسن کو تم سے چھین کر لے جاؤں گی، اور تم حسن کے بچے کی ماں بننے کے چکر میں بیوہ ہونا کبھی پسند نہیں کرو گی، یہ میں جانتی ہوں۔ یہ دھمکی دے کر وہ پلٹ گئی تھی اور مجھے شاید کسی بات کا ہوش بھی نہیں رہا تھا۔ حسن کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا تھا، میں ان سے علیحدگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں بہت دنوں تک اس کشمکش میں رہی تھی کہ اس مخلوق کی دی ہوئی دھمکی کا تذکرہ حسن سے کروں یا نہ کروں، کہ میری ساس بیچاری پوتے کی خواہش دل ہی میں لیے گزر گئی تھی۔ اب گھر میں بس ہم دونوں میاں بیوی ہی رہ گئے تھے۔ زندگی کا سفر جاری رہا۔ اس دوران میری حسن سے اولاد کے موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی، نہ کبھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ جب سے میری اس مخلوق سے وہ دھمکی کی صورت آخری بات ہوئی تھی، وہ بہت مصروف رہنے لگے تھے۔ حیرت انگیز طور پر ان کی بہت زیادہ ترقی بہت اونچی پوسٹ پر ہو گئی تھی، بہت اعلیٰ تنخواہ کے ساتھ کافی مراد بھی ملی تھی۔ پھر ہم نے عزیز آباد کا 120 گز والا گھر چھوڑ کر ڈیفنس میں ایک بڑا شاندار بنگلہ لے لیا تھا، اور پھر میری زندگی میں ایک اور اتفاق ہوا۔ اس کو میں حسین اتفاق کہوں گی، کیونکہ اس نے میری ممتا کے جذبے کو تسکین دی تھی۔ میری ساس کے رشتے کی ایک بھتیجی کا انتقال بچی کی پیدائش کے دوران ہو گیا تھا۔ اتفاق سے اس کے شوہر کا انتقال بھی چند ماہ پہلے ہی ہوا تھا، اور اس کا یہ پہلا بچہ تھا۔ نومولود ایک بچی تھی، بہت پیاری سی۔ چونکہ اس کا کوئی سگا رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے اس بچی کو یتیم خانے میں داخل کرنے کا فیصلہ ہوا، مگر میں نے حسن سے مشورہ کر کے اس بچی کو گود لے لیا تھا۔ ہم نے اس بچی کا نام ارمان رکھا اور اس کی پرورش میں جی جان سے لگ گئے۔ حسن بھی اس کو اپنی سگی اولاد کی طرح پیار کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچی بڑی ہو گئی۔ ہم نے اس کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، نہ کبھی اس کو یہ پتہ چلا کہ وہ ہماری لے پالک ہے، اور پتہ چلتا بھی کیسے کہ اس کی والدیت کے خانے میں حسن کا نام لکھا تھا۔ جی ہاں، اس کے حقیقی باپ کا نام حسن ہی تھا۔ اب آپ اس اتفاق پر حیران نہ ہوں، کیونکہ مزید حیرت انگیز اتفاق یہ بھی ہے کہ اس کی ماں کا نام بھی راحت ہے، یعنی میرا اس کو گود لینے والی ماں کا نام بھی راحت ہے نا اتفاق؟ ہم نے اس بچی ارمان کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے ساتھ بہترین اخلاق اور دینی تعلیم بھی دلوائی، اور ایک اچھا رشتہ دے کر اس کی مناسب وقت میں شادی بھی کرتی۔ اب اس کے بچوں کو نواسا نواسی سمجھ کر اس سے پیار بھی کرتے ہیں۔ حسن اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور تیزی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرا بھی اب بڑھاپا ہی ہے، لیکن وہ مخلوق، نادیدہ ہستی اور میری انجانی سوکن اب بھی حسن کے پاس آتی ہے، اور اس کے آنے کے بعد حسن کی طبیعت اب بھی خراب ہو جاتی، لیکن اب مجھے اس سے بالکل ڈر نہیں لگتا۔ قرآن کی تلاوت اور قرآنی آیات اب میں ورد زباں میں ہیں میرے، مگر میں اب یہ سب مخلوق کو بھگانے کی نیت سے یا اس کے ڈر سے نہیں کرتی۔ میں نے اپنی سوکن کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ محبت کا جذبہ ہر مخلوق کے دل میں موجزن ہوتا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی محبت کی زبان سمجھتے ہیں اور محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں۔ میری انجانی سوکن کو میرے شوہر سے واقعاً محبت ہے، اس لیے اس نے مجھے یا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اور ہاں، اب مجھے اس بات کا بھی یقین ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ اتفاقی واقعات یا حادثات اسی مخلوق کا کرشمہ ہے۔